السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام عباس شاہ اور آج ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں اسرائیل کو کون کون تسلیم کرنے جا رہا ہے، مزید کون کون سے مسلم ممالک ہیں جو کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، اور اب سعودی عرب کے کنگ کی طرف سے جو بڑا بیان سامنے آیا ہے شاہ سلمان کی طرف سے، وہ کیا ہے اور وہ کتنا اگینسٹ ہے محمد بن سلمان جو کہ ولی عہد ہے سعودی عرب کے، ان کی پالیسیوں کے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو بات یہ کرنے آپ کو بتا دوں کہ 2 دن پہلے، جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا، کہ شہزادہ ترکی الفیصل نے کرٹیسائز کیا تھا اسرائیل کو، اور وزیر خارجہ اسرائیل کا موجود تھا جن کی موجودگی میں ان کو کرٹیسائز کیا گیا۔ شہزادہ جو ٹرکی الفیصل ہے وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں سعودی عرب کے حوالے سے، کیونکہ وہ نہ صرف انٹیلیجنس چیف رہے بلکہ امریکہ اور برطانیہ میں وہ سفیر بھی رہ چکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بیان کو، ان کی بات چیت کو کنگ سلمان کا بیان ہی سمجھا جاتا ہے اور ان کو اسی پالیسی کو دیکھا جاتا ہے۔ اب اس بیان کے 2 روز کے بعد اب ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، جو سعودی عرب کے بادشاہ ہیں کنگ سلمان، انہوں نے ایک اجلاس کی صدارت کی، اور اس کے اجلاس کے بعد جو سٹیٹمنٹ سعودی اخبارات نے پرنٹ کیا اور جو سعودی اخبارات میں شائع ہوا وہ یہ تھا کہ سعودی گزٹ یہ کہتا ہے کہ اس میٹنگ میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ جو سعودی عرب کا پرنسپل ڈیسیژن ہے فلسطین سے متعلق، سعودی عرب اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اور جب تک اسرائیل فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں دیتا اور فلسطینی مطمئن نہیں ہوتے، اس وقت تک سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ ایسے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کیا شاہی خاندان کے اندر جو ہے وہ پالیسیز کا ٹکراؤ پیدا ہو گیا ہے، اور کیا کنگ سلمان اور ولی عہد جو کراؤن پرنس ہے محمد بن سلمان وہ آمنے سامنے ہیں اسرائیل کے معاملے پر؟ اب یہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ یہ بات کرنا کہ ہم تسلیم نہیں کریں گے ایسے وقت میں جب یہ خبریں پوری دنیا میں چلیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے وزٹ کیا نیوم شہر کا منصوبہ، آپ کے سامنے ساری چیزیں، اس کے بعد پاکستان کے شاہ محمود قریشی نے ایک بار پھر واضح کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ ہمارا موقف فلسطین کا موقف، فلسطین کی عوام کا جو موقف ہے وہی ہے، اور ہم اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کر سکتے چاہے پوری دنیا تسلیم کر لے۔ اب سعودی عرب اور پاکستان کا جو موقف آیا ہے اس کے اوپر میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ دونوں کا اب یہ سٹانس، میں سعودی عرب کے کنگ کے سٹانس کی بات کر رہا ہوں اور پاکستان کے سٹانس کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ فلسطینیوں کے حق میں ہے کہ فلسطینی جب تک تسلیم نہیں کرتے۔ اب آنے والے دنوں میں آپ کو یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ فلسطین کے محمود عباس جو ہیں، کیا وہ ان کے وزٹ کیا ہیں، وہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اور مصر اور لبنان کہ اگر ان کے کوئی وزٹ ہوتے ہیں، کوئی دورے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر ذرا نظر رکھیے گا۔ اس کا ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جس طریقے سے پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جس طریقے سے پوری دنیا میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے مغربی لابی جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکی ہے، تو فلسطین کے اوپر بھی اس سلسلہ میں دباؤ ہے، کیونکہ اگر فلسطین خود سے تسلیم کر لیتا ہے تو پھر تو سارا کھیل ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن فلسطین جو ہے وہ کیوں تسلیم کرے گا؟ اگر فلسطین کے محمود عباس اسرائیل کے ساتھ کوئی ایسا ایگریمنٹ کر دیتے ہیں جس کے اوپر یہ بیان دیا جاتا ہے کہ ان کو تحفظات ہیں، اسرائیل بھی کہتا ہے کہ ہمیں تحفظات ہیں، اور فلسطین کے محمود عباس بھی یہ کہتے ہیں تحفظات ہیں، لیکن اس کے باوجود دباؤ میں آ کر ایسا کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کا سٹانس کیا ہوگا یہ دیکھیے گا۔ کیونکہ اگر فلسطین ہی معاہدے کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر پاکستان اور سعودی عرب کا تو پرنسپل ڈیسیژن میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن سعودی عرب کا تو میں کچھ نہیں کہوں گا، پاکستان کا سٹانس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر ایسی صورتحال کریٹ ہوتی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ فلسطین کی عوام کا فیصلہ نہ ہو، اور پاکستان پھر بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ پھر پاکستان فلسطین کی قیادت سے فلسطین کی عوام کی طرف جائے گا، اور پاکستان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہوگا کہ اب فلسطین کی عوام جو ڈیسائیڈ کرے گی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم کسی صورت میں بھی اسرائیل کی جو قابض فلسطینی علاقے ہیں ان کے اوپر اس کی حیثیت کو تسلیم نہیں کر سکتے، اور فلسطین کی عوام کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے آپ کو بڑی خبریں ملیں گی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد یہ معاملات تھمیں گے نہیں بلکہ تیزی سے آگے بڑھیں گے، اور جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ اسرائیل کے معاملات
مزید بہتر ہونے کے لیے جائیں گے۔ اسرائیل کا اخبارات آج یہ کلیم بھی کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس کی طرف سے شاید ایسے اشارے ملے ہیں کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد سعودی عرب اس کو تسلیم کر لے، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا کنگ سلمان کا جو بھی بیان ہے وہ بیان اپنی جگہ پہ، لیکن یو اے ای نے کس وجہ سے تسلیم کیا، یو اے ای کے اوپر سعودی عرب کا کتنا اثر ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور آنے والے دنوں میں آپ کو محمود عباس فلسطین کے جو ہیں ذمہ دار ہیں ان کے ایکٹیویٹیز کے اوپر بھی نظر رکھنی ہوگی۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔